فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رب العالمین کا کرم، اسی کا فضل، اسی کا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سماعت کرنے کے لیے جمع کیا. اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اسی کو ہم بھی اپنے گھر پر بلاتے ہیں جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور نبی کا ذکر بھی وہی سن سکتا ہے جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. پیارے آقا کی زندگی، اسی نمونے اور اسی آئیڈیل شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم لمحات میں ہم اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت سماعت کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، رمضان سے پہلے جو ہم نے واقعات چھوڑے تھے، جو سیرت کا عنوان جس سبق پر آ کر روکا تھا وہ غزوہ خندق کے واقعات تھے، جو ہجرت کے 5ویں سال کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق مدینے کے باہر نکل کر بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی تھیں، جنہیں غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ اتنی طے میں تھیں کہ کفار کا لشکر اس کو پار نہیں کر سکا، مگر جو مدینے کے اطراف میں یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. وہ پچھلے راستے تھے، کافروں کو اپنے قریب بلائے اور مدینے کے قرب میں انہیں پناہ دی تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو تیز نیز کر دیں. لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے، اور جب یہ دیکھا کہ انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ اپنی جسم کی جان توڑ محنت کر کے نہ گرمی نہ سردی کا خیال کرتے ہوئے دھوپ کی اس تپش میں صبح سے لے کر فاقے میں کئی وزنی پتھروں کو اپنے کمروں پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے، خندق کھودنے میں مشغول. اس منظر کو جب میرے محبوب نے دیکھا تو آپ نے یہ شعر پڑھے جس کا مفہوم یہ ہے: اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا تو قیامت میں انصار اور مہاجرین صحابہ کی بے حساب بخشش فرما دے.
جب مہاجرین اور انصار صحابہ نے حضور کا یہ شعر سنا تو جواب میں انصار اور مہاجرین صحابہ نے بھی اسی طرح کا ایک مفہوم کا شعر پڑھا اور کہنے لگے نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر مرتے دم تک بیعت کر لی ہے کہ جب تک میرے محبوب نے ہمیں حکم دینا ہے، ہماری زندگی باقی ہے، ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے اور اپنے نبی کا دل خوش کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہ خندق خودی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی خود خندق کھودتے تھے، حالانکہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، چھوٹے کام کرنے میں ہم اپنے لیے انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر بظاہر پتھر کو ہٹانے والا بھی کام ہو تو اس پر بھی اجر مل جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایمان کے بے شمار شعبے ہیں، ان شعبے میں سے ایک شعبہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ خود میرے محبوب نے ہمیں تعلیم دی اور فرمایا، حضرت برہ بن عازب حضور کی سیرت کا یہ عظیم واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام خندق کھودتے، مٹی ہٹا کر ادھر سے ادھر لے جاتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار آلودگی وہ مٹی کی طے جمتی رہی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جوش دلاتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے، واللہ لولا اللہ ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے مسلمانوں خدا کی قسم اگر رب کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت پر ہوتے، نہ ہم صدقہ کر پاتے، نہ ہی ہم نماز پڑھ پاتے۔ فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَقَيْنَا، اور پھر میرے محبوب نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ آج کے اس میدان میں ہمارے قلب کو تسکین اور اطمینان نصیب فرما، اور جنگ کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، یقیناً کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور خود بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہے، تو تو ہماری غیبی مدد فرما دے۔ یہاں تک کہ ایک بڑی چٹان، بے شمار طاقتور صحابہ حضور کے غلام اس چٹان کو توڑتے کہ خندق کھودی جا رہی تھی، لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ہلتی نہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے کھودتے وقت اچانک ایسی بڑی چٹان نمودار ہوئی کہ جسے کوئی بھی نہ توڑ سکا، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہ لیتی۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، خندق کھودتے وقت وہ بڑی چٹان بیچ میں آ چکی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس جگہ لے جاؤ، حالانکہ رسول اللہ نے 3 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہ 3 دن سے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ 3 دن کے اس فاقے کے بعد میرے محبوب نے وہ مزدور جس سے اپنی مزدوری کرتا ہے اس سامان کو اٹھایا، اس پھاوڑے کو اٹھانے کے بعد جیسے ہی اس چٹان پر مارا، جو مضبوط چٹان بڑے بڑے صحابہ اس کو نہ ہلا سکے، ایک زور کی ضرب لگنی تھی کہ اس نے اپنی جگہ کو ہلا دیا، اور جیسے ہی دوسری ضرب لگی وہ اور ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، اور تیسری ضرب لگنے کے بعد گویا اس کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے محبوب نے 3 چٹانیں اس چٹان پر 3 ضربیں لگائیں تو ہر ضرب پر ایک خوشخبری عطا فرمائی۔ پہلی ضرب پر آپ نے یہ خوشخبری دی کہ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں شام کی فتح عطا فرما دی ہے۔ دوسری جب ضرب لگائی تو فرمایا اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایران بھی عطا کر دیا ہے۔ اور جب تیسری ضرب لگائی تو فرمایا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں یمن جیسا عظیم نعمتوں والا شہر بھی عطا فرما دیا ہے۔ منافقین کہنے لگے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیسر و کسرا اور یمن اور ایران کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایران اس وقت بڑا پاورفل ملک تھا
اور اس وقت وہاں پر عیسائیوں کا بڑا ہول تھا، یہودیوں کا ہول تھا، اور یہ آپس میں مل کر اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھے۔ لیکن میرے محبوب نے جب چٹانوں کو ضرب لگانے کے بعد بشارتیں دیں اور منافقین اعتراض کرنے لگے، منافقوں کا کام ہی اعتراض ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی ہو یا صحابہ کی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، کسی بھی اچھے عمل کو وہ دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے ہمیشہ اس میں نقص نکالتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ان کے پاس یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ کیسر و کسرا ایران جیسے ملک کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت میرے محبوب نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی خندق کھودنے کے معاملے کو آگے بڑھاتے رہے۔ ساری خندقیں کھود دی گئیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب تو خندق کا وہ بڑی چٹان بھی ہٹ چکی ہے، اس چٹان کی ضرب لگاتے وقت میرے محبوب کا جو کپڑا مبارک تھا، جبہ تھا یا کرتا تھا، وہ حضور کے جسم اقدس سے بار بار اونچا ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت پتھر 3 باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پر کہ باہر سے کہیں کسی کو ایسا نہ لگے کہ مسلمانوں پر یہ آزمائش کے دن آئے ہوئے ہیں۔ ہم تو ایک دن کا کھانا نہیں کھاتے نا تو واویلا مچا دیتے ہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کھانے میں اگر نمک بھی کم ہوتا ہے تو ہم نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں۔ کتنے گھروں کی کہانیاں تو ایسی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پورا دن گھر کی عورتوں کو کام میں لگایا ہوا ہے اور ایک سکھ کا نوالا اور ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس تک پیش نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی شمار کرتے ہیں۔ ایسے خاندان والے، میرے محبوب نے فرمایا ظالم کی پکار، ظالم جس پر ظلم کرے، مظلوم کی پکار رب فوراً سنتا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محبوب کا جب یہ حضرت جابر نے علم دیکھا کہ پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، گویا آپ یہ کہنے لگے اپنے دل ہی دل میں کہ جس عظیم نبی کے توسل سے اللہ نے ساری کائنات کو رزق دینا ہے، آج اس نبی کی یہ کیفیت ہے کہ 3 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں اور 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ فوراً اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنے گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بتاؤ آٹا کتنا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ مشکل سے پاؤ یا آدھا کلو آٹا ہے، اتنا آٹا موجود ہے۔ کہا روٹیاں بناؤ، جتنی بن سکتی ہیں بناؤ، میں حضور کو اور حضور سے قریب جو صحابی ہوں گے انہیں خاموشی سے اپنے گھر لے آؤں گا تاکہ حضور کچھ کھا لیں اور مجھے دلی طور پر ٹھنڈک محسوس ہو۔ حضرت جابر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی جلدی آٹا گوندو، روٹیاں بناؤ۔ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں اسے ذبح کر کے لاتا ہوں، اس کا گوشت نرم ہوگا، جلدی بھن جائے گا، میں حضور کو پھر جب تیار ہو جائے گا کھانا تو لے آؤں گا۔ جب کھانا تیار ہوگا، یعنی کھانا تیار ہو گیا، روٹیاں تیار، گوشت تیار ہو گیا، تو حضرت جابر کہنے لگے کہ میں حضور کو بلانے جا رہا ہوں، انتظام پورا رکھنا۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دھیان رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ آ جائیں، مجھے میرے نبی کے سامنے رسوا مت کرنا، اتنا سا کھانا ہے اور اتنے لوگ آ جائیں تو کیسے پورا کریں گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں موقع کی طاق میں تھا، جیسے ہی مجھے موقع لگا میں نے حضور کے قریب جا کر حضور کے کان میں عرض کر دی، یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر، چند اشخاص کو لے کر میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ یہ خندق کے واقعات میں سے ایک واقعہ سب سے اہم ہے۔ حضرت جابر نے دعوت دے دی کہ چند لوگوں کو چلیں۔ میرے محبوب نے ایک پکارنے والے کو پکار کر کہا سارے لوگوں کو جمع کر دو۔ 1000 سے اوپر لوگوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی اس وقت مدینہ شہر خندق کے اطراف میں۔ کھانا ہے مشکل سے 7 یا 8 افراد کا، وہ بھی ایسا کہ انسان سیر ہو کر نہ کھا سکے، چند روٹیاں ہیں، چند بوٹیاں ہیں، لیکن میرے محبوب نے اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر پر آج ہماری دعوت ہے، ہم جابر کے گھر سے کھانا کھا کر آتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جب دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے کہ یہاں تو چند افراد کا کھانا ہے، 1000 افراد آ جائیں گے تو پورا کیسے ہوگا؟ میرے محبوب دل کے حال پہچان لیتے ہیں، فرما دیا جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو ہاتھ نہ لگانا، جب تک میں نہ کہوں روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آٹے کے اندر اپنا لعاب حضرت جابر کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ڈال دیا
اور اس تپیلی یا ہانڈی کے اندر چھوٹی سی دیگچی تھی، اس میں بھی میرے محبوب نے اپنا لعاب ڈال دیا اور کہا کہ جابر اب روٹیاں بناتے چلے جاؤ۔ حضرت جابر کی زوجہ کہتی ہے میں روٹیاں بناتی گئی، لوگ کھاتے رہے، ہانڈی سے سالن نکالتی رہی، مجال ہے کہ ایک بوند سالن کا کم ہوا ہو یا ایک چھوٹا ذرہ روٹی کے اس آٹے میں سے کم ہوا ہو۔ وہ قسم کھا کر کہنے لگی 1000 افراد نے ہمارے اس مختصر سے کھانے سے کھا لیا، مگر حضور کے لعاب کی برکت سے اس میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کی دعوت قبول کی، میرے محبوب کے صحابہ پہنچے، وہاں پر کھانا تناول کیا۔ تبھی کہتے ہیں برکت دنیا میں کسی چیز کا نام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں نا جوائنٹ فیملی ختم ہو چکی ہے، ہم سیپریٹ گھر میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ بڑے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچے کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا، اس سے بے برکتی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ پہلے آپ دیکھیے پورا قبیلہ، پورا خاندان رات کے وقت جمع ہوتا، ایک ہی چارپائی پر دادا دادی بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے، بچے لائن سے بیٹھے ہوتے، 3 افراد کھانا بنا کر لاتے، کھانا ختم بھی ہو یعنی سب کھانا کھا بھی لیتے، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا ہوتا تھا۔ اور آج تو سب اپنے اپنے چولہے کے اندر اپنے اپنے گھروں میں سیپریٹ 2 رومز کے فلیٹ بنا لی، کوٹیاں بنا لی، اور اس کے باوجود پھر بھی کھانا پورا نہیں ہوتا۔ سب کما رہے، پھر بھی جو ہے وہ مہینے کے آخر میں جا کر یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ پہلے کماتے لوگ کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، اور اب سب کماتے ہیں، کھاتے بھی سب ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت جابر کے گھر میں 7 سے 8 افراد کا کھانا موجود ہے، 1000 افراد کو پورا ہو رہا ہے۔ برکت میرے رب نے داخل کی ہے، وہی برکت داخل کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب دعوت پوری ہو گئی، حضور کے لعاب کا یہ معجزہ جب سب نے دیکھ لیا، اب باہر نکلے تو کیا ہو گیا، ایک اور معجزہ ہو گیا۔ وہاں سے ایک بچی جا رہی تھی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجورے لے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے والد اور والدہ کے لیے کچھ کھجورے ہیں، میں لے کر جا رہی ہوں۔ کہا ہمیں تو دکھاؤ، یہ میری ماں اور باپ کے ناشتے کی کھجورے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی سے کھجورے لیں، اپنے دست مبارک میں ایک برتن میں رکھیں، اور 8 سے 10 کھجوریں ہوں گی، اس پورے برتن میں پھیلا دی۔ تھال نما برتن تھا، اس کے اوپر چادر ڈھک دی۔ اب کھانا ہو چکا تھا مگر میٹھا نہ تھا۔ جیسے ہی باہر نکلے، تھال کے اندر سے کھجورے میرے محبوب سب کو دیتے رہے، صحابہ لیتے رہے، صحابہ کھا کھا کر 2-3 جس کو جتنی کھجوریں کھانی تھی کھاتے رہے، جاتے رہے۔ پھر خندق کے میدان میں پہنچ گئے، غزوہ خندق کے قریب، لیکن جب اس بچی نے اختتام پر اس برتن سے کپڑا ہٹایا، جتنی کھجوریں پہلے تھیں اتنی ہی موجود وہاں پر تھیں۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے خاص معجزات میں سے، جو اللہ نے میرے محبوب کو خاص انعام عطا کیا تھا، ان انعام میں سے اپنے نبی، اپنے ماننے والوں کو، اپنے غلاموں کے لیے فیضیاب کیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو دیندار بنائیں۔ حضور کے دین پر عمل جب ہو جائے گا، برکت بھی داخل ہوگی، رحمت کا نزول بھی ہوگا، ہر آفت سے اللہ حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور اگر ہم خدا نہ کرے دین سے غداری کریں، دین کو فراموش کر دیں، دین کی بات پہ اپنی رائے کو ترجیح دیں، تو یاد رکھیے گا پھر یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کے عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محبوب کو جو رب نے مقام دیا، ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، آپ کے علم میں یہ بات پچھلے جمعے بھی آ چکی ہے کہ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں سمر ویکیشن، جو جون جولائی میں بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹک رہے پھرتے رہتے ہیں، کوئی گیم کے اندر تو کوئی نہ جانے کون کون سی، مجھے تو گیموں کے نام بھی نہیں آتے، وہ کس جگہ اپنے جا کر وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ اپنی اولاد کو بھیجیں تاکہ وہ قال اللہ اور قال رسول کی کچھ باتیں سیکھیں۔ 40 حدیثیں یاد کروائی جائیں گی اس مختصر سے ٹائم پیریڈ کے اندر، اور میرے محبوب نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں میرے 40 قول کو یاد کیا اور اسے آگے پہنچایا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ 40 حدیثیں ہوں گی، عربی بول چال، انگلش گرامر، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً اخلاقیات پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو ضرور اس سمر ویکیشن کے اس عظیم پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کروائیں، زور دیں کہ بیٹا جاؤ، تمہارا فائدہ ہوگا۔ اسے ابھی نہیں پتا کہ میرا کیا فائدہ ہے اور میرا کس چیز میں نقصان ہے۔ آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ اپنی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو نقصان سے بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ روزانہ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ اسی مقام سے فارم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر جو بچوں کی عمر ہے وہ 10 سے لے کر 18 سال کے درمیان تک کے بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سے بڑے اگر شوق کے طور پر آ کر بیٹھ جائیں تو کوئی روک ٹوک نہیں، مگر صرف 18 سال تک اور 10 سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کے لیے یہ کلاس کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے علاقے کے نوجوانوں کو حقیقی دین کا خادم بنا دے اور انہیں اپنے ماں باپ کا سچا فرما بردار بنائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔